مجھے چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ باپ وہ درخت ہے جو اپنی جڑیں کھو کر بھی ہمیں سایہ دیتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آج میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں، شاید آپ میں میری طرح یتیم ہوں یا آپ کے والد صاحب حیات ہوں اور آپ کا نظریہ ان کے لیے ویسا ہو جیسا کہ میرا تھا۔ کہیں آپ کے لیے بھی دیر نہ ہو جائے۔ چلیں یہ ویڈیو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ میرے والد صاحب جب کبھی میرے کمرے میں آتے اور دیکھتے کہ بتی جل رہی ہے اور میں کمرے میں نہیں ہوں تو کہتے، تم بتی کیوں نہیں بجھاتے؟ اتنی بجلی کیوں ضائع کرتے ہو؟ جب وہ واش روم میں جاتے اور نل سے پانی ٹپک رہا ہوتا زور سے کہتے، تم نل کو اچھی طرح بند کیوں نہیں کرتے؟ اتنا پانی برباد کیوں کرتے ہو؟ وہ ہمیشہ میرے اوپر تنقید کرتے اور مجھ پر الزام لگاتے کہ میں سستی کا شکار ہوں۔ مجھے سمجھاتے، چھوٹی اور بڑی ہر بات پر ٹوکتے، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی مجھ پر تنقید کرتے۔ پھر ایک دن آیا جب مجھے نوکری ملی، وہ دن جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ آج میں اپنی زندگی کی پہلی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ یہ ایک بڑی کمپنی میں ایک معزز ملازمت کے لیے تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں منتخب ہو گیا تو اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور اپنے والد کی مسلسل نصیحتوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ صبح سویرے اٹھا، بہترین کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور نکلنے لگا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو والد صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے تھے، حالانکہ ان کی آنکھوں میں کچھ شدید بیماری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ زیر علاج تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مثبت رہو، پر اعتماد رہو اور کسی سوال سے نہ ڈرو۔ میں یہ نصیحت سن کر بیزاری سے مسکرایا۔ اندر سے سوچ رہا تھا کہ یہ بھی وقت ہے نصیحت کرنے کا، جیسے وہ نکما سمجھ کر میری خوشی کے لمحے کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، میں گھر سے نکلا، ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور کمپنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ نہ کوئی دربان تھا، نہ کوئی ریسیپشن اور نہ کوئی عملہ، بس کچھ ہدایتی بورڈز تھے جو انٹرویو کے کمرے کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں دروازے میں داخل ہوا، دیکھا کہ دروازے کا ہینڈل اپنی جگہ سے نکلا ہوا ہے اور ٹوٹنے کے قریب ہے۔ مجھے فوراً اپنے والد کی نصیحت یاد آئی کہ بیٹا، مثبت رہنا۔ میں نے فوراً ہینڈل کو درست کیا اور اندر چلا گیا۔ آگے چلتے ہوئے دیکھا کہ باغ میں پانی بھر گیا ہے۔ شاید مالی پانی بند کرنا بھول گیا تھا۔ مجھے والد صاحب کی وہ پانی کو ضائع کرنے والی یاد آئی بات۔ میں نل کے پاس گیا اور میں نے اس کا پانی کی رفتار کو کم کر دیا اور پانی کا پائپ دوسرے باغ میں ڈال دیا۔ عمارت کے اندر پہنچا اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا کہ روشنی کی بتیاں دن کے وقت بھی چل رہی ہیں۔ پھر مجھے والد صاحب کا چہرہ یاد آیا اور نصیحت بھی، تو فوراً بتیاں بجھا دیں۔ جب میں انٹرویو کے کمرے میں پہنچا تو دیکھ کر بہت سے لوگ نوکری کے لیے موجود تھے۔ سب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، میں ان کے سامنے کس طرح معمولی نظر آ رہا ہوں۔ پھر دیکھا جو بھی انٹرویو دینے جا رہا ہے چند منٹوں میں واپس آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ لوگ اپنی تمام قابلیت کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے تو میں کیسے ہو سکتا ہوں۔ میں نے اندر ہی اندر انٹرویو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی میں نکلنے لگا میرا نام پکارا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے 3 لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، آپ کب اس نوکری کو سنبھالنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگا جیسے وہ مذاق کر رہے ہوں۔ میں نے اپنے والد کی نصیحت یاد کی کہ بیٹا، پر اعتماد رہو۔ میں نے کہا جب میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا تب سنبھال لوں گا۔
ایک آدمی نے کہا آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میرا امتحان ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک اور نے کہا ہم نے کمپنی میں کچھ جگہوں پر خرابیاں جان بوجھ کر رکھی تھی تاکہ کیمرے کی آنکھ سے یہ دیکھ سکے کہ کون امیدوار ان کو ٹھیک کرتا ہے، اور آپ نے ہر غلطی کو درست کیا۔ تعلیم کی ڈگریاں تو پہلے ہی آپ کے پاس ہیں اور اس امتحان میں بھی آپ پاس ہو چکے ہیں۔ اس لمحے میرے سامنے سب کچھ ماند پڑ گیا۔ میں نے اپنے والد کی تصویر دیکھنا شروع کی، وہ سخت مزاج جو ہمیشہ میری بھلائی چاہتے تھے۔ میں نادان اور ناسمجھ، مجھے گھر واپس جانے اور ان کے ہاتھ چومنے کی شدید خواہش ہوئی۔ افسوس، جب میں گھر پہنچا وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا، سب کے چہروں پر دکھ کے آثار تھے۔ میں بہت دیر سے پہنچا تھا، میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میں ان کی محبت اور نصیحتوں کی قدر کرنے میں دیر کر گیا۔ میں بہت رویا۔ دوستو، شاید آپ کے والد حیات ہوں، شاید نہیں۔ اگر ہیں تو ابھی جا کر ان سے لپٹ جائیں، ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کریں، جیسے ہمیں دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔